السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. Can we start that? اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا عماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حدا محدود ولا نعتا موجود ولا وقتا معدود ولا اجلا ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد الصخور میدان ارضہ. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحید الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہا غیر الصفت. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشارہ الیہ ومن اشارہ الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد ادہ. الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں امام حسین چینل 4 کا شکر گزار ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کی ان بہترین ساعتوں میں مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ جمال منتظر پروگرام میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں چند ایک گزارشات نظر کروں. ناظرین اکرام، آج کیونکہ نسبت امام حسن علیہ السلام سے بھی ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں جہاں صامت قرآن نازل ہوا وہاں ناطق قرآن بھی نازل ہوا، تو میں اس نسبت سے بھی چاہوں گا کہ ایک آدھ گزارش آپ کی نظر کروں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ آج کے پروگرام کا موضوع ہی منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات بابرکات ہے، تو اس پر بھی میں وہ جو مجھے خیرات ملی ہے وہ آپ کی نظر کروں گا. ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آج کے دن کی نسبت سے امام حسن علیہ السلام کی شان میں ایک قطع اور ایک منقبت آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. آپ جہاں جہاں تشریف فرما ہے، اپنے گھروں میں ہیں یا دفاتر میں ہیں، میں دعا گو ہوں کہ
اس کرونا وبا سے امام زمانہ آپ کو محفوظ رکھیں. آپ سب درود تلاوت فرمائیں گے اور میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. 4 مصرے امام حسن علیہ السلام کی شان میں. ظلم کو سبت نبی نے یوں شکست فاش دی. مصرع دیکھیے گا. ظلم کو سبت نبی نے یوں شکست فاش دی، اسلحے سہمے ہوئے ہیں فکر کی یلغار سے. ظلم کو سبت نبی نے یوں شکست فاش دی، اسلحے سہمے ہوئے ہیں فکر کی یلغار سے. اور اس حقیقت کو مٹا سکتے نہیں اہل جہاں، جنگ جیتی ہے حسن نے صلح کی تلوار سے. جنگ جیتی ہے حسن نے صلح کی تلوار سے. ناظرین اکرام، کیونکہ میرے علم کے مطابق پہلی مرتبہ کسی شاعر کو جمال منتظر میں یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا کلام بھی پیش کرے اور اپنی چند ایک گزارشات بھی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرے، تو میرے لیے یہ باعث فخر ہے. مولا امام حسین چینل اور ان کے جتنے رفقا ہیں، جتنے معاونین ہیں، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس لیے کہ یہ وہ کار خیر ہے کہ جس کا اجر آل محمد ہی عطا کر سکتے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے احباب اس سلسلے سے منسلک ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرمائے. 4 مصرے میں نے امام حسن علیہ السلام کی شان میں نظر کیے. ایک منقبت کے 4-5 شعر اور سماعت کیجئے اور میں امام زمانہ کے موضوع پر بات کرتا ہوں. مطلع سماعت کیجئے. یہی وسیلہ بہت ہے متاع فن کے لیے، یہی وسیلہ بہت ہے متاع فن کے لیے، زباں کو نطق ملا مدحت حسن کے لیے. یہی وسیلہ بہت ہے متاع فن کے لیے، زباں کو نطق ملا مدحت حسن کے لیے. اور مجھے ملی ہے وراثت میں ذکر کی دولت. ناظرین اکرام، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کے گوشت گزار کرتا چلوں. میرے والد گرامی ولایت حسین حیدری، میرا نانا نظر محمد حیدری مولا کا ذکر فرمایا کرتے تھے. میری والدہ، میری بہنیں، ہم سارا خاندان ہی ذکر محمد و آل محمد میں زندگیاں گزار رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا مجھے ملی ہے وراثت میں ذکر کی دولت. شعر سماعت کیجیے گا. یہی وسیلہ بہت ہے متاع فن کے لیے، زباں کو نطق ملا مدحت حسن کے لیے. مجھے ملی ہے وراثت میں ذکر کی دولت، ہے وقف میرا گھرانہ اسی سخن کے لیے. مجھے ملی ہے وراثت میں ذکر کی دولت، ہے وقف میرا گھرانہ اسی سخن کے لیے. اور کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے پہ ہم. قافیہ ردیف دیکھیے گا. فن کے لیے، حسن کے لیے، سخن کے لیے، ردیف اور قافیے کا امتزاج دیکھیے گا. یہی وسیلہ بہت ہے متاع فن کے لیے، زباں کو نطق ملا مدحت حسن کے لیے. مجھے ملی ہے وراثت میں ذکر کی دولت، ہے وقف میرا گھرانہ اسی سخن کے لیے. اور کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے پہ ہم، زمیں کے ذروں نے بوسے میرے کفن کے لیے. کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے پہ ہم، زمیں کے ذروں نے بوسے میرے کفن کے لیے. اور شعر ہے کہ لعاب، ایک شعر دیکھیے مختلف انداز سے منقبت میں آ گیا. لعاب ختم رسل کا یہ فیض تھا کہ حسین، لعاب ختم رسل کا یہ فیض تھا کہ حسین، وطن کو چھوڑ گئے حرمت وطن کے لیے. لعاب ختم رسل کا یہ فیض تھا کہ حسین،
وطن کو چھوڑ گئے حرمت وطن کے لیے، اور تھا اختیار میں جس کے نظام کون و مکان. شعر سماعت کیجیے گا. تھا اختیار میں جس کے نظام کون و مکان، وہی رسول سواری بنا حسن کے لیے. تھا اختیار میں جس کے نظام کون و مکان، وہی رسول سواری بنا حسن کے لیے. اور کس اہتمام سے اتری ہے سورہ کوثر، کس اہتمام سے اتری ہے سورہ کوثر، جناب فاطمہ زہرا کے گل بدن کے لیے. کس اہتمام سے اتری ہے سورہ کوثر، جناب فاطمہ زہرا کے گل بدن کے لیے. اور مکتا ہے اثر یہ ماں کی دعاؤں کا ہے رضا عباس، اثر یہ ماں کی دعاؤں کا ہے رضا عباس. قلم ہے وقف میرا ذکر پنجتن کے لیے، اثر یہ ماں کی دعاؤں کا ہے رضا عباس. قلم ہے وقف میرا ذکر پنجتن کے لیے، یہی وسیلہ بہت ہے متاع فن کے لیے. زباں کو نطق ملا مدحت حسن کے لیے. ناظرین اکرام، آج جمال منتظر میں مجھے جہاں گفتگو کی حوالے سے دو چار گزارشات نظر کرنی ہے، وہاں مجھے ایک ایسی نظم بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ شاید میرے علم کے مطابق، میں بھی ایک طالب علم ہوں، محافل میں مجالس میں جانا آنا رہتا ہے، سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے. اس انداز سے اس موضوع پر آج تک لکھا نہیں گیا. اگر کسی نے لکھا ہو تو وہ میرے علم میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. آج جس ہستی کا مجھے خصوصاً ذکر کرنا ہے وہ امام امت ہے، وہ وارث نبوت ہے، وہ محافظ شریعت ہے، وہ سلطان کائنات ہے، وہ مالک شش جہات ہے، وہ منتقم خون حسین ہے، وہ اسلام کی آرزو ہے، زہرا ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ فخر انبیاء ہے، وہ شکل مرتضی ہے، وہ آئینہ صفات مصطفیٰ ہے، وہ حجت دورہ ہے، وہ ولی عصر ہے، وہ بقیت اللہ ہے، وہ امام عصر علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. ناظرین اکرام، یہ وہ ہستی ہے کہ جو حقیقت میں محمد ہے، جو کردار میں علی ہے، جو سخاوت میں حسن ہے، جو شجاعت میں حسین ہے، جو عبادت میں زین العابدین ہے، جو علم میں محمد باقر ہے، جو صدق میں جعفر صادق ہے، جو جلال میں موسیٰ کاظم ہے، جو مرضی میں علی رضا ہے، جو تقوی میں محمد تقی ہے، جو نکاوت میں امام علی نقی ہے، جو ہیبت میں حسن عسکری ہے، اور جو غیبت میں اللہ جیسی صفت رکھتا ہو اسے امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ وہ ہستی ہے. کمال کمال جملہ سماعت کیجئے گا، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. کمال ہے زمین پر بسنے والی صرف ایک قوم، قوم شیعہ ہے. جملے کا وزن کیجئے گا. خطہ ارض پر ایک قوم فقہ جعفریہ ہے کہ جس کا
انکار بھی عبادت ہے، جس کا اقرار بھی عبادت ہے، جس کا انتظار بھی عبادت ہے۔ اگر گھر بیٹھے داد دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر جملہ دل کو چھو جائے تو پھر دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ دعا سے بڑا میرے لیے سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ میں جملے کی وضاحت ساتھ کرتا چلوں۔ میں نے کہا قوم شیعہ کائنات میں اس زمین پر وہ واحد قوم ہے کہ جس کا انکار بھی عبادت ہے، جس کا اقرار بھی عبادت ہے، جس کا انتظار بھی عبادت ہے۔ انکار نجاست کا، اقرار ولایت کا، اور انتظار حجت کا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں اللہ کی حجت کا انتظار ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں نظم کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ دو ایک قطعات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، تاکہ عقیدت کے سفر کا آغاز اور بہتر انداز سے ہو سکے۔ ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم حجت زمانہ کی رعایا ہیں۔ یہ باعث فخر، میں نے اپنے یوٹیوب چینل جزا ٹی وی پر JZA TV پر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کئی ایک ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں امام زمانہ کے آنے سے قبل حتمی علامات کون سی ہیں وہ بتائی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور سے قبل غیر حتمی علامات کیا ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ جو ہے وہ میں نے نظر کیا ہے۔ کائنات کے رسول نے جو امام زمانہ کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی، جو بتایا ہے، وہ ذکر کیا۔ کئی ایک ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، اور مولا نے بہت سا مواد ایسا دیا ہے کہ انشاءاللہ میں جزا ٹی وی پر وہ بھی نظر کرتا رہوں گا۔ مقصد یہی ہے کہ جو جس چینل پر، جو جس مقام پر، جو جس منزل پر ذکر محمد و آل محمد کر رہا ہے، ان کے فرامین کو پھیلا رہا ہے، یقیناً وہ اپنے ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اگر آنکھیں دی ہیں تو ان کا کوئی مقصد ہے، اگر ذہن دیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ اگر ہم ان مقاصد کو ذہن میں رکھیں اور غور و فکر کا دامن تھام لیں، کہ جیسے قرآن نے بار بار کہا افلا تدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو حقیقتیں ہم پر کھلیں گی، جب حقیقتیں آشکار ہوں گی تو ہم اور زیادہ حقیقت اصلیہ کے قریب ہوں گے۔ ناظرین سماعت کیجیے گا، ابھی تو 4 مصرے نظر کرتے، ابھی تو ذکر درود و سلام ہونا ہے، ابھی تو ذکر درود و سلام ہونا ہے، جہاں کے بادشاہوں کو غلام ہونا ہے۔ سماعت کیجیے گا 2 مصرے، اور خیال دیکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا اعلان بھی خانہ خدا سے ہونا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے، میں 4 مصرے مکمل کرتا ہوں۔ ابھی تو ذکر درود و سلام ہونا ہے، جہاں کے بادشاہوں کو غلام ہونا ہے۔ ابھی تو ذکر درود و سلام ہونا ہے، جہاں کے بادشاہوں کو غلام ہونا ہے۔ میں پاؤں کر کے نہیں اس طرف کبھی سویا کہ اس طرف سے ظہور امام ہونا ہے۔ میں پاؤں کر کے نہیں اس طرف کبھی سویا کہ اس طرف سے ظہور امام ہونا ہے۔ اور ایک قطع اور سماعت فرمائیے گا، اور اس کے بعد میں ایک نظم کا ٹکڑا آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو لینے دو ذرا یوسف زہرا لوگو، تو لینے دو ذرا یوسف زہرا لوگو،
منہ چھپائیں گے حقیقت کو چھپانے والے. آ تو لینے دو ذرا یوسف زہرا لوگو، منہ چھپائیں گے حقیقت کو چھپانے والے، اور ان کی آمد پہ ہی دنیا کو یہ ہوگا معلوم کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ان کی آمد پہ ہی دنیا کو یہ ہوگا معلوم کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ناظرین اکرام، مولا کا ایک فرمان بھی صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا، مولا حجت زمانہ کو، حجت آخر کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ تو صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر مخفی شے کو ظاہر کر دے گا. کیا کہنے، وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے گا، وہ اس لیے مہدی کہتے ہیں. ناظرین، صادق آل محمد علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا، مولا یہ جو سورہ عصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اس کا قسم ہے زمانے کی، مولا یہ کس زمانے کا ذکر ہے؟ صادق آل محمد مسکرائے اور مسکرا کے پوچھا، تیرے ذہن میں کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا، مولا میری کیا مجال، میری کیا حیثیت، میرا کیا علم، آپ فرزند رسول ہیں، مولا آپ بتائیں وہ زمانہ کون سا ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے؟ آپ نے کہا پھر بھی تیرے ذہن میں کوئی تو بات ہوگی. سوالی کہتا ہے شاید وہ زمانہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے. ناظرین اکرام، میں جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، دعا تو یقیناً میرا حق بن جائے گا، اور جتنے عقیدے سے لبریز احباب ہیں ان کے لیے خاص نظر کر رہا ہوں. مولا میرے نظر میں آدم علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کی اللہ نے اس قرآن میں قسم کھائی ہے. یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہ آدم صفی اللہ کا زمانہ نہیں بلکہ آدم بھی اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں. حیرت کے دروازے کھل گئے. سوالی حیران ہو کے کہتا ہے، مولا کیا یہ آدم علیہ السلام کا زمانہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آدم تو خود اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں. کہ مولا اگر یہ آدم علیہ السلام کا زمانہ نہیں تو پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اس لیے کہ وہ آدم ثانی ہے، نسل آدم وہیں سے چلی، تو یقیناً یہ انہی کا زمانہ ہوگا. میرا سچا امام ارشاد فرما کے کہتا ہے نہیں، یہ نوح نجی اللہ کا بھی زمانہ نہیں ہے، نوح نجی خود اس زمانے کا انتظار کر رہے. حیرت اور بڑھی، مولا ہو نہ ہو پھر یہ سید الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے جد سید الانبیاء ہیں لیکن دادا ابراہیم بھی اسی زمانے کا انتظار کر رہے ہیں. مولا اگر یہ سید الانبیاء کا بھی زمانہ نہیں تو مولا پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا. مولا فرماتے ہیں نہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں. مولا اگر موسیٰ کلیم اللہ کا بھی زمانہ نہیں تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا. مسکرا کے صادق آل محمد فرماتے ہیں نہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں. سامعین اکرام، تمہیدی جملے میں نے ختم کر دیے، اگر آپ نے سماعت کیا تو دل خوشی سے ہمکنار ہو جائے گا. سماعت کیجئے گا. مولا عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں
آدم بھی نہیں، نوح کا زمانہ بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی نہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی نہیں، تو پھر یہ فرزند رسول ہو نہ ہو یہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے علم میں اضافہ کرنا، میرا نانا مصطفیٰ بھی اس زمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ حیرت کی انتہا ہو گئی۔ سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے نانا مصطفیٰ کا بھی یہ زمانہ نہیں؟ آپ کے نانا مصطفیٰ بھی اسی زمانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کا مولا پھر یقیناً پھر اللہ کے ولی آپ کے جد آپ کے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ مولا فرماتے نہیں، میرا دادا علی بھی اس زمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، میرا دادا علی بھی اس زمانے کے انتظار میں ہے۔ کا مولا پھر آپ کے دادا حسن کا زمانہ ہوگا؟ کہ نہیں، میرا دادا حسن بھی اس زمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہو نہ ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہوگا؟ صادق آل محمد ارشاد فرماتے نہیں، میرے دادا حسین کا بھی یہ زمانہ نہیں۔ سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا پھر یہ سید الساجدین کا زمانہ ہوگا؟ مولا فرماتے نہیں، یہ میرے دادا علی زین العابدین کا بھی زمانہ نہیں ہے۔ مولا پھر یہ آپ کے بابا محمد باقر کا زمانہ یقیناً ہوگا؟ مولا فرماتے نہیں، یہ میرے بابا محمد باقر کا بھی زمانہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھٹنے ٹیک کے سوالی ایک حیرت کی شدت میں غوطہ زن ہو کے کہتا ہے مولا اگر آپ کے بابا کا بھی یہ زمانہ نہیں تو ہو نہ ہو مولا پھر یہ آپ کا زمانہ ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ صادق آل محمد کی زبان لب ہلے، اور لب ہلتے ہی مولا فرماتے ہیں میں سچی ماں کا سچا بیٹا تجھ سے کہہ رہا ہوں، میں جعفر صادق بھی اس زمانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مولا پھر یہ کون سا زمانہ ہے؟ مولا انبیاء کا زمانہ بھی نہیں، مولا آپ کے اجداد کا زمانہ بھی نہیں، مولا یہ آپ کا زمانہ بھی نہیں، تو پھر یہ اللہ کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ کیا انبیاء بھی انتظار میں ہیں، آپ کے اجداد بھی انتظار میں ہیں، کعبہ قوسین بھی انتظار میں ہے، جنت بھی انتظار میں ہے؟ مولا پھر ہو نہ ہو یہ قیامت کا زمانہ ہوگا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں نہیں، قیامت خود اس کے انتظار میں ہے۔ انبیاء بھی انتظار میں، آپ کے اجداد بھی انتظار میں، کعبہ قوسین، جنت، زمانہ، وقت، قیامت بھی۔ مولا اگر زمانے میں ہر ایک انتظار میں ہے، مولا فرماتے ہیں جملہ سماعت کیجئے گا، آخری جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ صرف انبیاء انتظار میں ہیں، اولیاء انتظار میں ہیں، اوصیاء انتظار میں ہیں، زمانہ انتظار میں ہے، وقت انتظار میں ہے، کعبہ قوسین انتظار میں ہے، جنت انتظار میں ہے، قیامت انتظار میں ہے، تو سنو صرف یہ نہیں بلکہ اللہ بھی انتظار میں ہے۔ اور پھر سورہ یونس میں اور سورہ انعام میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والے میں ہوں، کہ اللہ جس کا انتظار کرے اسے امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور آخری دو شعر سماعت کیجئے کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اسی لیے تو سکون میں ہوں، اسی لیے تو سکون میں ہوں، میں قرار میں ہوں، حقیر ہو کے بھی میں چشم کردگار میں ہوں، جہاں میں میسم و سلمان مدح خان امام جہاں ہے۔ سماعت کیجئے گا، بس دو شعر اور یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو سکون میں ہوں، میں قرار میں ہوں، حقیر ہو کے بھی میں چشم کردگار میں ہوں، جہاں ہے میسم و سلمان مدح خان امام، یہ فخر کم ہے کہ میں بھی اسی قطار میں ہوں۔
یہ فخر کم ہے کہ میں بھی اسی قطار میں ہوں، اور یہ کہہ دیا ہے خدا نے ہمیں رضا عباس، یہ کہہ دیا ہے خدا نے ہمیں رضا عباس، تم انتظار کرو میں بھی انتظار میں ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔